السلام علیکم. آج جو ٹاپک میں آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئی ہوں وہ ہے ساؤنڈ اینڈ ریشنل پیرنٹنگ، یعنی کہ والدین بحیثیت والدین کے ہمارا کیا رول ہے سوسائٹی میں اور ہم کن کن چیزوں کے لیے رسپانسبل ہیں. میں سم ٹائم جب اپنے ارد گرد انوائرمنٹ میں دیکھتی ہوں کہ کرائم ریشو بڑھتا جا رہا ہے، اس کے علاوہ سینس آف رسپانسبلٹی کے اندر لیک ہے، جو لوگ ہمیں ارد گرد جن کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں ان کے اندر سینس آف آنیسٹی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور پھر ڈسٹینسنگ بہت زیادہ ہے. یعنی کہ اگر امیر لوگ ہیں تو ان کا غریبوں کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہے، وہ انہیں ان کے مسائل کا پتہ نہیں ہے. اور پھر ان سب چیزوں کی جو پرائم پروڈکٹس ہیں وہ ان فارم آف پولیٹیشن ہمارے سامنے آتی ہیں، یونیورسٹیز اور اداروں سے جو لوگ نکل رہے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جہاں بہت سے ایلیمنٹس مسنگ ہیں، اور ان سب کے لیے آف کورس دو چیزیں جو آج تک رول ادا کرتی رہی ہیں، ہم سے پچھلی جنریشنز میں ادا کرتی رہی ہیں، ان سے پچھلی جنریشنز میں ادا کرتی رہی ہیں، وہ دو چیزیں رسپانسبل ہیں. اور میں ان کو انہی کو سول رسپانسبلٹی جو ہے وہ سمجھتی ہوں، کیونکہ کوئی بھی معاشرے میں جو انسان پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، اس کی جو تربیت کے لیے تربیت گاہ ہوتی ہے وہ اس کے سب سے پہلے اس کے والدین ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں. I am not blaming any particular thing, but I think both of these are responsible کہ اگر ہم ایک اچھے سٹیزنز جو ہیں ایز اے پروڈکٹ ہم لانچ نہیں کر سکتے یا نہیں کر رہے ہیں. آج میں آپ سے پیرنٹنگ کی ٹپس شیئر کروں گی جن کو آپ یوٹیلائز کر کے بچوں کی بہت اچھی اور ساؤنڈ تربیت کر سکتے ہیں، اور بڑے اچھے مورل سٹینڈرڈس پہ ان کو لے کے جا سکتے ہیں. بہت سی چیزیں ریسرچ بیسڈ بھی ہیں، ایکسپیریمنٹس پہ بھی بیسڈ ہیں، اور تجربے پہ بھی بیسڈ ہیں. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے لوگوں سے سنی ہیں اور ان کے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ان دا فارم آف گائیڈ لائنز دیٹ آئی تھنک دے آر گوئنگ ٹو بی ویری یوزفل فار یو. سب سے پہلے ایز اے پیرنٹ، جو اگر دیکھیں بایولوجیکلی آپ پیرنٹ بن گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا، یہاں سے آپ کی ایک سینس آف رسپانسبلٹی شروع ہو جاتی ہے. ریسرچز ہوئی ہیں، مختلف ریسرچز ہوئی ہیں، ویسٹ کی ریسرچز میں کوٹ کر رہی ہوں، میں سب کانٹیننٹ کی ریسرچز نہیں کوٹ کری. ان کے مطابق کہ وہاں بھی پیرنٹس جو ہیں وہ کانشیس ہو جاتے ہیں دا مومنٹ اے چائلڈ از بورن، اور ان کی جو لینگویج ہے، دا وے دے یوز دیئر لینگویج، وہ بہت ہی بہتر ہو جاتی ہے ان کمپیریزن ٹو بیفور بینگ پیرنٹس. اب ہمارے ہاں جو ہے نا اس یوزیج میں کمی ہے. مطلب کچھ تو آف کورس پڑھے لکھے گھرانے ہیں جہاں لینگویج یوز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، لیکن کچھ گھرانوں میں ان چیزوں کے اوپر بالکل بھی توجہ نہیں دی جاتی. مطلب والدین جو ہیں، والد صاحب بچے کو تو کہیں گے گالی نہ دیں، اور خود جو ہے وہ اگر کوئی باہر نوکر آ گیا ہے یا کسی کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں، سڑک پہ ان کو کسی پہ غصہ آ گیا ہے تو سب سے پہلے ایک بڑی ساری گالی نکالی جاتی ہے اس کو. تو یہاں سے ہم نے یہ چیزیں ہیں جو سب سے پہلے تو آپ نے سب سے پہلے اگر بچے کے اندر کوئی چیز انکلکیٹ کرنی ہے تو وہ ہے ریلیجس بلیف. ریلیجس بلیف آپ جس بھی ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں، یہ میں آپ کو سب سے پہلے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جو انسان کا ریلیجس بلیو ہوتا ہے، انسان کسی بھی زندگی کے ٹرامیٹیکل سچویشن سے گزرتا ہے، اگر کسی ٹراما سے گزرتا ہے تو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز انسان کو سوتھ کر سکتی ہے، اس کو پیسفل اور کام کر سکتی ہے، اس کو پرسکون رکھ سکتی ہے، تو وہ اس کا ریلیجن ہے. اور ہمیشہ کسی بھی سٹیج آف لائف میں اگر وہ انسان کو کسی بھی سٹیج پر کسی ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، شکست کا سامنا ہوتا ہے، کسی دھوکے کا سامنا ہوتا ہے، انوائرمنٹ یا سوسائٹی سے اس کو کوئی سیٹ بیک ملتا ہے کسی بھی قسم کا، تو ریلیجس بلیف انسان کا جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی ڈھارس اور سپورٹ ہوتی ہے. یہ اس ٹائم بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ اکیلے بیٹھے ہیں، جب آپ گفت و شنید نہیں کر رہے، جب آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر رہے، یہ اس ٹائم آپ کی سب سے بڑی سپورٹ بنتی ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ چیز آپ نے انکلکیٹ کرنی ہے بچوں کے اندر، وہ ہے آپ نے یعنی ڈسپلن انکلکیٹ کرنا ہے. اب ڈسپلن کی فردر کیٹیگریز ہیں. آپ کا لینگویج ڈسپلن ٹھیک ہونا چاہیے، اپنا بھی ٹھیک ہونا چاہیے. پھر ایک وہ فزیکل انوائرمنٹ میں جو ڈسپلے کرتے ہیں ڈسپلن بچے، وہ بھی آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہو. اور پھر یہ آپ کو یعنی کہ ایک لائف ڈسپلنز ہیں، لائف کے جو پرنسپلز ہیں، ان سے ریلیٹڈ چیزیں بھی آپ نے ہی بچوں میں انکلکیٹ کرنی ہیں. اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ جو لینگویج ڈسپلن کی بات ہوئی ہے، جیسے میں نے کہا کہ آپ نے گالی کا یوز بچے کے
سامنے نہیں کرنا. سلینگ, ابے, اوئے, تو اور وہ جو ایک مارکیٹ لینگویج ہوتی ہے, ایک سلم ایریا کی لینگویج ہوتی ہے, اس سے اوائڈ کرنا ہے. چاہے آپ کس قدر غصے میں آپ نوکر کو بھی بلا رہے ہیں تو آپ تمیز اور احترام سے بلائیں. آپ گھر میں اپنی بیگم کے ساتھ لڑائی بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ لحاظ اور اس کا دامن نہ چھوڑیں. تو لینگویج, آپ نے اس لینگویج کے ڈسپلن کو فالو کرنا ہے. اسی طرح جو اگلی میں نے آپ سے بات کی کہ اس لینگویج ڈسپلن میں خالی یہ نہیں کہ آپ نے ان چیزوں سے اعتراض کرنا ہے, کیونکہ آپ ایک رول ماڈل ہیں بچے کے لیے. بچہ سب کچھ آپ کو دیکھ کے ایک اس کا کمپیوٹر سمجھیں کہ اس کے برین میں ایک چپ ڈلی ہوئی ہے, وہ سائلنٹ آبزرور ہے. کچھ چیزیں تو آپ اس کو بیٹھ کے وربلی سمجھائیں گے کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے, ایسے کرتے ہیں, اس طرح بات نہیں کرتے, اس طرح بری بات ہوتی ہے, چیختے نہیں ہیں, شاؤٹ نہیں کرتے ہیں, گالی نہیں دیتے, یا تو وربلی آپ کہہ رہے ہیں نا, لیکن وہ سب کچھ جو آپ کے انوائرمنٹ میں اس کو نظر آ رہا ہے وہ اصل میں اس کے چپ میں, اس کے سسٹم میں, اس کے برین میں سب چیزیں جو ہیں وہ فیڈ ہو رہی ہیں. اور یہ آپ نے اپنے لینگویج ڈسپلنس بھی ٹھیک رکھنے ہیں. فردر جو میں جس فزیکل یا انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ڈسپلن ہے اس کی بات کرتی ہوں, یعنی کہ آپ کی جو روٹینز ہیں وہ آپ نے بچے کے سامنے اسٹیبلش کرنی ہے. یہ نہیں کہ رات کو بچہ 1 بجے سو رہا ہے اور صبح جو ہے وہ 1:30 بجے اٹھ رہا ہے بچہ, ٹھیک ہے. اسی طرح اپنے کمرے میں وہ اٹھتا ہے تو وہ چیزوں کو خراب اور میسی سچویشن میں چھوڑ جاتا ہے بچہ. واش روم میں جاتا ہے تو وہاں چیزوں کو بکھیر آتا ہے. اسی طرح مختلف چیزوں کے متعلق جو اس کے ڈسپلنس ہیں ان سب ڈسپلنس کو آپ نے انکلکیٹ کرنا ہے, اور یہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ نے ڈیولپ کرنی ہے ہیبٹس. آپ کا بچہ چھوٹا ہے, اب وہ گن مچا کے چلا جاتا ہے اور پھینک دیتا ہے چیزیں, تو کوئی بات نہیں, چھوٹا بچہ ہے تو آپ اس کے ساتھ وربل کمیونیکیٹ کریں, دیکھو بیٹا آپ نے یہ گن مچایا اور مجھے اتنا سارا کام کرنا پڑ رہا ہے. اور جو بچہ تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہو تو اس کو خود ساتھ اپنے ساتھ انگیج کریں ان ٹاسک کے اندر, ان ٹاسک میں انگیج کریں. یعنی کہ کھلونے گر گئے ہیں اس سے یا اس نے پھیلا دیے ہیں تو اس کے ساتھ اسے کہیں کہ میرے ساتھ مل کے اٹھاؤ, چاہے وہ 2 کھلونے آپ کے ساتھ اٹھائے. پھر آہستہ آہستہ اس ڈسپلن کو فردر اگلی سٹیج پہ لے جائیں. جیسے آپ کا بچہ صبح اٹھتا ہے تو اسے انشور کرائیں کہ وہ اپنا بیڈ کو ترتیب میں لگائے, چادر بسترے کی ٹھیک کرے, کمبل اس نے اڑا ہوا تھا تو اس کو سمیٹنا شروع کرے, تکیوں کو اپنی جگہ پہ رکھے. پھر اگر وہ جوتے اور یونیفارم آتا ہے اسکول سے اتارتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ جی وہ تھکا ہوا ہے, آپ نے اس کی دیکھیں یہ اس کی جب روٹین اسٹیبلش ہو جائے گی تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ وہ اس چیز کو اپنا پارٹ آف لائف سمجھے گا. اور یہ لائف لانگ اسینشلز ہیں. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جی میں صبح سے گھر میں ہوں تو میں تو پرسکون ہوں, بچہ میرا تھکا اور ٹوٹا ہوا ہے. مطلب یہ چیزیں آپ نے شروع سے انکلکیٹ کرنی ہیں. آپ دیکھیں دا مومنٹ یو ول انکلکیٹ دس تھنگ امانگ یور چلڈرن تو وہ اس چیز کو تھکاوٹ میں ٹرانسلیٹ کرنا چھوڑ دیں گے. اپنا ان کا یونیفارم ان سے اٹھوائیں, وہ صحیح اٹھاتے ہیں یا غلط اٹھاتے ہیں کوئی بات نہیں, انیشیلی آپ کو پرابلمس ہوں گی لیکن آہستہ آہستہ آپ ان کو انہی چیزوں کے اوپر کریکٹنس کے ساتھ فردر ڈسپلن کرتے جائیں گے بچوں کو. پھر جو لائف سے ریلیٹڈ ڈسپلنس ہیں, یعنی کہ کس ٹائم انہوں نے باہر جانا ہے, کس ٹائم انہوں نے گھر میں واپس آنا ہے, یہ میں ٹین ایجرز کی بات کر رہی ہوں. یعنی کہ لائف سے ریلیٹڈ کس ڈسپلن کو انہوں نے فالو کرنا ہے, اور نہانا کتنی دفعہ ہے, اپنے آپ کو کس طرح مینیج کرنا ہے, یہ سب لائف ڈسپلنس ہیں جو کہ وہ شروع سے آپ نے بچے کے اندر انکلکیٹ کرنے ہیں. شروع میں جب وہ ٹاڈلر ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے, آپ وہ ان روٹینز کو فالو کر رہی ہیں. اس کے بعد جو وہ تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے تو یہ رسپانسبلٹیز آپ سائملٹینیسلی ہاف وے شفٹ کر رہی ہیں, اور ہاف وے سے آپ نے کمپلیٹلی شفٹ کی طرف آنا ہے. اور یہاں تو تھوڑا سا جو مدرس کو مسئلہ آتا ہے یا پیرنٹس کو ایشو آتا ہے, سم ٹائم چونکہ خود ان کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہوتا ہے ٹو مینٹین ڈسپلن, تو وہ جب بچہ کچھ اچھے کوالٹی کا کام نہیں ان کے سامنے کر رہا, چیزیں صحیح طریقے سے ارینج نہیں کر رہا, تو وہ ہٹا دیتی ہیں بچے کو مدرس اور خود شروع کر دیتی ہیں. یہ سب سے بڑی ویکنیس ہے. یو کین اسسٹ دا چائلڈ اینڈ یو کین ریکٹیفائی دا مسٹیک, دس از یور پرائم رسپانسبلٹی. تھرڈ جو ہے جو مورل ویلیوز جو ہیں اس کے اوپر آپ نے ہمیشہ فوکس رکھنا ہے. یہ اتنی اسینشل ہے جتنی اسینشل بچے کو چیزیں بنا کے کھلا کے دینا جو ہے اسینشل ہے. یہ سائملٹینیسلی کیونکہ جو پرسنالٹی آرڈرز یا ڈس آرڈرز ہیں وہ اسی جگہ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. یہاں سے بچہ جو ہے وہ زندگی کے اندر انسانیت کے طور پہ وہ ترتیب سیکھتا ہے, وہ چیزیں سیکھتا ہے جو کہ اسے زندگی میں بہت ہی اسینشلی ریکوائرڈ ہیں. اور یہ وہ چیزیں جو نہ صرف اس کو ریکوائرڈ ہیں, یہاں سٹارٹ ہوتی ہے سوسائٹی, یعنی کہ معاشرے کو وہ چیزیں
بہت اسینشلی ریکوائرڈ ہیں. تو مورل ویلیوز میں سب سے جو امپورٹنٹ اور اسینشیل چیز ہے وہ ساری ویلیوز ہیں جس کے اندر انسان کسی پہ رحم کھانا سیکھتا ہے, جس میں انسان کسی کے لیے سمپتیز ڈیولپ کرتا ہے, کمپیشن ڈیولپ کرتا ہے, ایمپتھی ڈیولپ کرتا ہے, رسپیکٹ ڈیولپ کرتا ہے. یہ انسان کے لیے اتنی ہی ضروری ہیں جتنی کہ آپ کے بچے کو کپڑے لے کے دینا ضروری ہے ڈفرینٹ برانڈس کے, جتنی کہ بچے کو ایکسپینسو ٹوائز لے کے دینا ضروری ہے, یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے میری نظر میں. کیونکہ اگر ہماری سوسائٹی ڈفرینٹ چیلنجز فیس کر رہی ہے تو مجھے ہمیشہ ایک چیز فلیش بیک کرتی ہے, اور میں یہ ہمیشہ جب بھی ٹی وی کے اوپر کوئی نیوز دیکھتی ہوں یا کوئی مسئلہ مسائل دیکھتی ہوں تو پھر میرے ذہن میں ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ کیا ان کی ماؤں نے یا ان کے والدین نے ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں رکھا, وہ تربیت کے وہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ کدھر مائنس ہوئے ہیں. ون نیڈ ٹو ریئلائز, دیکھیں آج سے کچھ 100 سال پہلے یا کچھ سمجھیں کہ 2-3 ڈیکیڈز پہلے استاد بہت بڑا رول ادا کرتے تھے, پیرنٹس بہت بڑا رول ادا کرتے تھے. اب یہ دونوں رول تقریباً مائنس ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے بچوں کو ان کے اون پر چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ بحیثیت پیرنٹس کہ شاید ہمارا کام ہے بچے کو ایک موسٹ ایکسپینسو سسٹم میں ڈالنا اور اس کے بعد اس کو موسٹ ایکسپینسو تھنگس پرووائڈ کرنا, دیٹس اٹ. اس سے آگے ہم نے اپنے رول کو ٹوٹلی مائنس کر دیا ہے. بڑے مالز پہ لے جا کے ان کو شاپنگ کرانا, اس کے پیچھے اور آگے کچھ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. ہم نے وہ والے گوگلز پہن لیے ہیں. تو اس معاملے میں آپ نے بچے کو سکھانا ہے کہ رسپیکٹ کیسے کرنی ہے لوگوں کی, چاہے وہ کوئی آپ کے گھر میں سرونٹ ہے, گارڈنر ہے, مالی ہے, اس کو ابے اوے تو کر کے بچہ نہیں بلائے. آپ نے انشور کرنا ہے مالی کو مالی بابا بلا لے, مالی چاچا بلا لے, جس طرح بھی جو ووکیبلری آپ کو سوٹیبل لگتی ہے جو کہ ایک پریزنٹیبل اور رسپیکٹ کی کیٹیگری میں آتی ہے, اسی طریقے سے بچہ جو ہے وہ ایڈریس کرے لوگوں کو اور اسی طریقے سے ڈیل بھی کرے. اٹس ناٹ اباؤٹ ایڈریسنگ اونلی, ڈیلنگ میں بھی یہ ساری باتیں ریفلیکٹ ہونی چاہیے. اگر فار ایگزامپل آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیڈ میں ہے تو آپ اپنے بچے کے ساتھ یہ بات ڈسکس کریں کہ مجھے فلانا جو ہے وہ لگتا ہے کہ دیٹ somebody is in need and we should help him out. And this helping out should not always be based on financial aspect. یعنی کہ آپ ایموشنلی بھی کسی کی اگر ہیلپ کر رہے ہیں, کسی کی ڈھارس بندھا رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے ایک ایلیمنٹ آف مورل ویلیو انکلکیٹ کرنا ہے. اب یہ کہاں سے ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے؟ جیسے آپ کے گھر میں ہی ایک بچہ ہے جس کے ساتھ آپ کو خفگی ہے یا آپ کو لگا ہے کہ ایک بچہ ناراض ہو گیا ہے, تو دوسرے بچوں کو آپس میں, یا فار ایگزامپل 2 بہن بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے, تو جس بچے کا ایشو چل رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں اور اسے بتائیں کہ دیکھیں آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیا, اس ٹائم پہ وہ ایسا فیل کر رہا ہے, اس وجہ سے اس نے ایسے ریئیکٹ کیا ہے, اگر ہم اس کو وی ول لیو ہم اور ہر الون تو اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے. یہ سب ایلیمنٹس اتنے اسینشیل ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ ان پہ انٹائر فوکس ہونا چاہیے. نیکسٹ جو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے وہ ہے پرابلم سالونگ, یعنی کہ بچے کو پرسنل, ایموشنل اور سوشل پرابلم سالونگ ایز اے پیرنٹ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے اس بچے کو ان سب چیزوں میں انگیج کرنا ہے. جب کبھی کوئی پرسنل پرابلم اس بچہ فیس کرتا ہے تو اسے ڈسکس کریں, اس کے سلوشن اس سے پوچھیں. اگر بچہ ٹین ایجر ہے تو یو کین آسک فار سلوشن, اگر چھوٹا ہے تو یو کین سجیسٹ سم تھنگ ٹو دا چائلڈ. تو یہ پرابلم سالونگ, چاہے وہ پرسنل ایشوز ہوں, چاہے وہ ایموشنل ایشوز ہوں اور چاہے وہ سوشل ایشوز ہوں, جو بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے تو آپ نے صرف اور صرف پرسنل پرابلم پہ فوکس نہیں رکھنا. بحیثیت انسان, a child should know that he is not born alone in this world. He is a part of this world in which he has to deal with people around him. So he has to have a relationship with people around him. سم ٹائم وہ اپنے مسئلے بھی حل کرے لیکن سم ٹائم وہ سوشل ایشوز کو بھی فوکس کرے. ابھی آپ دیکھیں سڑک پہ آپ جاتے ہیں آپ کو بے تحاشا گند نظر آئے گا, جگہ جگہ کوڑوں کے ڈھیر نظر آئیں گے, آپ کو گاڑی میں ٹریول کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے, بڑی اچھی لگے گا جیسے بڑی ایلیٹ کلاس ٹریول کر رہی ہے, اور تھوڑی دیر بعد اگر آپ کے سامنے وہ گاڑی جا رہی ہے تو اسی میں سے بچے جو ہیں وہ کھانے پینے کے بعد چیزیں باہر پھینکتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ سب سوشل پرابلمز جو ہیں ہمارے ملک میں اسی لیے سالو نہیں ہو رہے کیونکہ ہم نے ان کی طرف کبھی توجہ دی ہی نہیں, بحیثیت پیرنٹس بھی نہیں دی اور بحیثیت
اساتذہ بھی نہیں دی. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ویری ویری سیریس اباؤٹ دیم, اور اس میں سوشل ایشوز کو بھی بچوں کو ٹیکل کرنا چاہیے. اور اگر فار ایگزامپل کوئی ایموشنلی سلم سچویشن آ گئی ہے, کوئی ایسا ڈکلائن آ گیا لائف میں, کسی نے ان کو چیٹ کر دیا کسی بندے نے, یا کسی نے ان کے ساتھ دغا بازی کر دی ہے, اور اس ٹائم بچے کو ایک ایموشنل سیٹ بیک ملتا ہے, تو یہ چیزیں بھی بچہ آپ سے ڈسکس کرے اور آپ بھی اس سے ڈسکس کریں, اور ڈیلی بیسس میں نہیں تو ویکلی بیسس پہ ان ایشوز کو ڈسکس کریں, اور ان چیزوں کے سلوشن کی بچے سے بھی پوچھیں. نیکسٹ جو چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے فار ساؤنڈ پیرنٹنگ, دیٹ از میک یور چائلڈ لرن ٹو بی ہیپی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس قدر امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں ہم انشور کر سکتے ہیں جس حد تک ہمارے سرکمسٹانسز الاؤ کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو فزیکلی ایک انوائرمنٹ ایسا پرووائڈ کر دیں جس میں آلموسٹ ان کو تقریباً وہ چیزیں اویلیبل ہوں جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ زندگی میں ایسا بہت کچھ ہونے جا رہا ہے ان کی زندگی میں جہاں ان کو سیٹ بیکس ملیں گے, جہاں ہو سکتا ہے ان کو فائنینشیل کرنچ کی سچویشنز میں سے بھی گزرنا پڑ جائے. تو چونکہ میں جو بات کر رہی ہوں وہ یہ ہر سوسائٹی کے سیگمنٹ سے ریلیٹڈ بات کر رہی ہوں. ایون اگر آپ بہت ویلدی ہیں تب بھی, ایون اگر آپ اکنامکلی ڈپرائیوڈ ہیں, یعنی کہ آپ بہت زیادہ معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہیں, آپ کی انکم بہت زیادہ نہیں ہے, تب بھی آپ نے بچے کو خوش رہنا ضرور سکھانا ہے. میک یور چائلڈ لرن ٹو ہیو دی آرٹ آف ہیپینس, کیونکہ اور ہمیشہ ٹو لک ٹورڈز دا پازیٹیو تھنگ. ہر چیز میں سے کچھ ایک ایسا نقطہ ضرور نکالے. ابھی دیکھیں آج کل کرونا از اسپریڈنگ ایوری ویئر, آف کورس ایوری ون از افریڈ, اور ہر کوئی جو ہے وہ ایک سارٹ آف اے ڈپریشن میں ہے, ہر کوئی فیئر میں ہے. لیکن ان سب نیگیٹو باتوں کے باوجود اس میں سے اگر پازیٹیوٹی نکالی جائے تو وہ یہ ہے کہ لائک ایوری ون آف اس از گیٹنگ ٹائم ٹو اسپینڈ ود آور فیملیز. یہ پازیٹیوٹی ہے. پھر نیچر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم پازیٹیوٹی نکالیں کہ دیکھیں اس دن سے جس دن سے یہ وبا اسپریڈ ہوئی ہے, آپ کے ارد گرد انوائرمنٹ میں اسموک جو لیولز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. آئی واز واچنگ اے پروگرام جس میں وہ بتا رہے تھے کہ انڈیا کے ڈفرینٹ شہروں میں پولیوشن انڈیکس جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہیکلز اینڈ ٹریفک اینڈ آل اراؤنڈ دا ورلڈ اینڈ دا گلوب یہ کس قدر ڈاؤن ہو گئی ہے. تو یہ سب چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. پھر یہ کہ ان سب چیزوں کے اندر ایک اور لیسن بھی ہے, پازیٹیو لیسن, وہ یہ ہے کہ ہم سب بہت زیادہ چیزوں کے ساتھ رہنے کے عادی ہو گئے. ہم سب تھوڑی چیزوں کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں. وی آلویز ڈونٹ نیڈ اینڈ ریکوائر برانڈس اینڈ تھنگس اراؤنڈ اس. کتنی منیملسٹ اپروچ کے ساتھ بھی ہماری سروائیول ہو سکتی ہے. تو ہمیشہ کسی بھی چیز میں سے پازیٹیو امپیکٹ بھی دیکھیں چیزوں کا. اور یہ جو چیزیں ہیں ٹو بی ہیپی ود ون سیلف اور نیچر, یعنی کہ آپ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں, آپ کی انوائرمنٹ ہے, اس سے بھی ہیپی رہنا سیکھیں. یہ چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں. نیکسٹ جو چیز میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کہ آپ بچوں کے اندر ایک اور چیز بھی انکلکیٹ کریں ایز اے پیرنٹ. وہ یہ ہے کہ انٹرٹیننگ گیسٹ, یعنی کہ آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں, چاہے آپ کے گھر میں اس ٹائم پہ کچھ سرو کرنے کے لیے ہے یا نہیں ہے یا تھوڑا ہے, لیکن بچوں کو آپ ضرور انشور کریں کہ اگر آپ کے ایسے گیسٹ آ رہے ہیں جن کے سامنے اپنے بچوں کو آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں, تو بچے بیٹھنا چاہیں نہ چاہیں, ان کی ایج ریلیٹڈ میٹر ہے, وہ تو آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, لیکن وہ آ کے ان کو گریٹ ضرور کریں, السلام علیکم ضرور کریں, ان کو ملیں ضرور. اس طرح بچوں کے اندر ایک یہ سوشل اسکل ڈیولپ ہوتی ہے. اور پھر مہمانوں کو اپنے گھر میں ویلکم کرنے کا, یا کل کو جب وہ اپنے گھر رن کریں گے تو دے شوڈ ناٹ فیل کہ یہ گیسٹ ہمارے لیے کوئی مصیبت آ گئے ہیں. ویسے تو خیر ہمارا ریلیجن ہی اس پہ فوکس کرتا ہے, مطلب اس میں ہمارے اپنے ریلیجن میں اتنی ریفرنسز ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو ان چیزوں کے لیے ٹرین کرنا ہے. نیکسٹ اس میں یہ کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے ہم نون گیسٹس کو تو انٹرٹین کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے, ہمارے بچے بھی بہت اچھے طریقے سے ملیں گے اور انٹرٹین کریں گے, لیکن آپ نے یہ بھی بچے کو ٹرین کرنا ہے کہ اگر ایک ان نون شخص بھی آپ کے پاس آ گیا ہے اور آپ نے اس سے کبھی ملاقات نہیں کی, تو یو کین سٹ ود دیٹ پرسن اینڈ ٹاک ٹو دیٹ پرسن. اور یہ نہیں کہ بچہ ایک ڈم کی طرح بیٹھ گیا ہے اور اس کو انٹرٹین مطلب اس سے اپنی انٹرسٹ سے ریلیٹڈ کویشچن پوچھ سکتا ہے گیسٹ سے. اس طرح آپ نے بچوں کو اپنے ٹرین کرنا ہے.
جو اس پروگرام اور اس ویڈیو کی جو لاسٹ بات ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ سیلف رسپیکٹ. سو فار میں نے اتنی ساری باتوں کو ٹچ کیا اور یہ سیلف رسپیکٹ بھی مجھے لگتا ہے کہ جن جن باتوں کو میں نے ٹچ کیا یہ ساری ہی اسینشلی امپورٹنٹ ہیں, اور سیلف رسپیکٹ اور انٹیگریٹی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. بچے کو یہ ضرور سکھائیں کہ کوشش کرے کہ وہ مانگ کے چیز نہ لیں, کوشش کرے کہ وہ گیونگ اینڈ کے اوپر ہو. آپ کسی سے ہیلپ سیک آؤٹ کرنا ایک اور چیز ہے, لیکن آپ نے بچے کو یہ سکھانا ہے کہ تمہاری رسپیکٹ کہاں جا کے اپنی رسپیکٹ کس حد تک تم نے مینٹین کرنی ہے. لیکن سیلف رسپیکٹ کو آپ نے ایگو میں کنورٹ نہیں کرنا. اس چیز پہ نہیں لے کے جانا بچے کو کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو کچھ بہت بڑی شے سمجھنا شروع ہو جائے, بہت بڑی کوئی اپنے آپ کو وہ چیز سمجھنا شروع ہو جائے اور باقی لوگوں کو وہ اپنے سے بلو سمجھنا شروع ہو. سیلف رسپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ بچہ یہ محسوس کرے جوں جوں وہ گرو کر رہا ہے کہ یہ چیز ہے, اس کام کے لیے میں نے اس حد تک جانا ہے, اور ان سب حدوں میں سب سے بڑی حد میری یہ ہے کہ میں نے خود پرسنلی ایفرٹ کرنی ہے چیزوں کے لیے, خود محنت کرنی ہے, لوگوں پہ ریلائی نہیں کرنا, کس قدر میں نے لوگوں سے ہیلپ سیک آؤٹ کرنی ہے اور کن معاملات میں کرنی ہے, اور کون سی چیزیں جائز ہیں جن میں ہیلپ سیک کرنا جائز ہے, اور کون سی چیزیں ہیں جن میں ہیلپ سیک کنسیڈر کرنا جو ہے وہ اس قدر ویلیوبل نہیں ہوگا, جہاں اس کی اپنی پرسنالٹی ڈیمولش ہونی شروع ہو جائے. یہ چیزیں تو ultimately we have talked about 7 things that I would like to recap or rewind. ہم نے 7 چیزوں سے ریلیٹڈ بات کی ہے اس ویڈیو میں, اور جو کہ پیرنٹنگ کے لیے بہت اسینشیل ہیں. ریلیجس بیلیف کے متعلق میں نے بات کی, ڈسپلننگ سے ریلیٹڈ میں نے بات کی, مورل ویلیوز پہ ہم نے بات کی ہے, پھر ہم نے بات کی ہے پرابلم سالونگ کے اوپر بات کی ہے, انٹرٹیننگ گیسٹ کے اوپر بات کی ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے سیلف رسپیکٹ پہ بات کی ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے بات کی ہے ہاؤ ٹو ریمین ہیپی. تو ہم نے یہ سب باتیں جو 7 بیسک سکلز ہیں جو کہ آپ نے ایز اے پیرنٹ آپ کی رسپانسبلٹی ہے ٹو انکلکیٹ دوز تھنگ گریجولی ود دا پیسج آف ٹائم, بٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ رائٹ فرام دا بگننگ. ان میں سے جوں جس اسکل کی آپ کو ضرورت پڑتی جاتی ہے اس کو آپ انکلکیٹ کرنا شروع کر دیں, اپنی پیرنٹنگ میں انکلوڈ کریں. لیکن یہ صرف وربوز قسم کے لیکچرز نہیں ہونے چاہیے جو آپ بچے کو جب ڈانٹنے لگیں یا بٹھا کے اس ٹائم پہ ایک لمبا چوڑا سا لیکچر دیں. نو, یو ہیو ٹو ریئلی انکارپوریٹ دیز تھنگز ان ایوری ڈے روٹین یور سیلف. اس چیز کو بھول جائیں کہ کیا کچھ آپ نے اپنی زندگی میں سیکھا یا نہیں سیکھا, لیکن اگر ان میں سے کچھ آپ نے سیکھا بہت اچھی بات ہے, کچھ نہیں سیکھا تو ان کو بحیثیت پیرنٹ ریکگنائز کریں ایز یور رسپانسبلٹی. اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو وڈ لائک مائی ویڈیو, یو وڈ شیئر اٹ, سبسکرائب ٹو مائی چینل.